سلمان ندوی صاحب کا دعویٰ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب وحی ہونا ایک سفید جھوٹ اور بڑا بہتان ہے، اور انہوں نے ایک قرآن کی ایک آیت بھی نہیں لکھی۔ کاتب وحی کا شرف صرف چند خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملا۔ محدث العصر امام الذہبی نے اپنی شرح آفاق کتاب سیر اعلام النبلاء میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواق میں یہ واضح طور پر بیان کیا ہے وَكَانَ كَاتِبًا نَبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کا یہ دعویٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی نہیں تھے، یہ جہالت اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خصوصی دعاؤں کا ثبوت ملتا ہے۔ امام ترمذی نے اپنی جامع میں حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا اللہم علم معاویۃ الحساب وقہ العذاب۔ سلمان ندوی صاحب نے جو تیسرا دعویٰ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اور اہل بیت کے قاتل تھے اور ان کی موافقت کرنے والوں کو قبر میں سخت عذاب ہوگا، یہ الزام انتہائی گمراہ اور جھوٹا اور من گڑت ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کے بنیادی عقیدے، یعنی کہ جو اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ صحابہ عادل ہیں، اس کے خلاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً دین اسلام کی حقانیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و شان کے دفاع کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہماری یہ گفتگو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم ایک ایسے گمراہ کن دعوے کا علمی اور تحقیقی انداز میں رد کرنے جا رہے ہیں جو حال ہی میں سلمان ندوی صاحب کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر شخصیت پر بے بنیاد اور تاریخی حقائق سے متصادم الزامات لگائے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی آج انہی کا مفصل جائزہ لیں گے اور ٹھوس دلائل و حوالوں کے ساتھ حقائق کو واضح کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم آگے بات کریں۔ جو گفتگو تھی اس میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ جس کو کاتب وحی مشہور کیا گیا، اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی نہیں ہے جو بولا گیا ہو۔ اس نے ایک آیت نہیں لکھی، لیکن تعلق ہے اس شخص کا جس کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ وہ کاتب وحی ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت اس نے نہیں لکھی اور قرآن سے اس کی کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ تو عام چیز لکھنے کے لیے حضور نے بلایا تو وہ نہیں آیا، 3 مرتبہ بلایا اور نہیں آیا، تب حضور نے بد دعا کی اور وہ بد دعا لگ گئی۔ سلمان ندوی صاحب کا دعویٰ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کاتب وحی ہونا ایک سفید جھوٹ اور بڑا بہتان ہے، اور انہوں نے ایک قرآن کی ایک آیت بھی نہیں لکھی۔ یہ دعویٰ نہ صرف بے بنیاد ہے بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سب سے معتبر ذرائع یعنی صحیح احادیث اور مستند تاریخی روایات کے خلاف ہے۔ کاتب وحی کا شرف صرف چند خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملا جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی اور خطوط کی کتابت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان چند منتخب ہستیوں میں سے تھے۔ اس دعوے کو رد کرنے کے لیے صرف صحیح مسلم کی یہ روایت ہی کافی ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اذهب فاکتب له، جاؤ اس کے لیے لکھو۔ اس روایت میں لفظ لکھو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر کتابت کرتے تھے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو کتاب فضائل الصحابہ میں شامل کیا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ فضیلت صحابہ کرام کے بلند مقام کی دلیل ہے۔ محدث العصر امام الذہبی نے اپنی شرح آفاق کتاب سیر اعلام النبلاء میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سواق میں یہ واضح طور پر بیان کیا ہے وَكَانَ كَاتِبًا نَبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ یہ ایک ایسا متفقہ تاریخی حقیقت ہے جس پر کسی بھی معتبر محدث یا مورخ نے شک نہیں کیا۔ مشہور مورخ اور مفسر علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے وَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ الْوَحْيِ، وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرتے تھے۔ یہ حوالہ اس دعوے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں لکھی۔ ان کا یہ دعویٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی نہیں تھے، یہ جہالت اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کاتب وحی ہونا کوئی فرضی بات نہیں بلکہ مستند روایات اور اجماعی تاریخی حقائق پر مبنی ہے جس کا ذکر سینکڑوں کتب میں موجود ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا جس کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ وہ کاتب وحی ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت اس نے نہیں لکھی اور قرآن سے اس کی کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ تو عام چیز لکھنے کے لیے حضور نے بلایا تو وہ نہیں آیا، 3 مرتبہ بلایا اور نہیں آیا، تب حضور نے بد دعا کی اور وہ بد دعا لگ گئی۔ ان کا جو دوسرا دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرتبہ بلایا اور وہ نہیں آئے، جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی اور وہ بد دعا مؤثر ہوئی، یہ دعویٰ بھی حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ اس کے برعکس معدد صحیح اور مستند حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی دعاؤں کا ثبوت ملتا ہے جو ان کی فضیلت اور عظمت کی دلیل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا دے۔ یہ دعا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے کتنی محبت اور کس قدر امید رکھتے تھے۔ یہ دعا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہادی مہدی بنایا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی۔ امام ترمذی نے اپنی جامع میں حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، اللہم علم معاویۃ الحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے۔ یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حساب اور تدبیر کی ایسی صلاحیت ملی کہ وہ امت کی رہنمائی کر سکے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی تھی، اس بارے میں ایک روایت کا ذکر ملتا ہے، مگر علماء حدیث اور فقہا نے اس کی مکمل وضاحت کر دی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں نے تیرے پاس ایک ایسا عہد لیا ہے کہ تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، لہٰذا میں جس مومن کو بھی گالی دوں یا لعنت کروں تو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی بنا دے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غصے میں کسی مومن کو بد دعا دی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے رحمت اور اجر میں بدل دیتا ہے۔ لہٰذا بد دعا والی روایت اگرچہ ضعیف ہے مگر اگر اس کی صحت کو مان بھی لیا جائے تو بھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عذاب کا باعث نہیں بلکہ باعث رحمت اور باعث اجر ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو بھی اس کا شوق ہے کہ وہ قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر وہ اس کے لیے تیار رہیں کہ قبر میں وہ جائیں گے تو ان سے یہ سوال تو شاید ہو یا نہ ہو کہ تمہارا رب کون اور تمہارا رسول کون اور تمہارا دین کیا۔ اس سے پہلے دین یہ ہے کہ تو صحابہ کا قاتل ہے، تو اہل بیت کا قاتل ہے، مجرم ہے، اس لیے تجھے قبر میں سکون ملنے والا نہیں ہے اور محشر میں تو دھکے دے کر حوض کوثر سے بھاگ۔ سلمان ندوی صاحب نے جو تیسرا دعویٰ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اور اہل بیت کے قاتل تھے اور ان کی موافقت کرنے والوں کو قبر میں سخت عذاب ہوگا، یہ الزام انتہائی گمراہ اور جھوٹا اور من گڑت ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت
کہ بنیادی عقیدے، یعنی کہ جو اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ صحابہ عادل ہیں، اس کے خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی وہ سیاسی اور انتظامی اجتہادی اختلافات کی وجہ سے ہوئی۔ دونوں مجتہد تھے، یعنی وہ اپنے علم اور فہم کے مطابق دین کی سربلندی اور امت کی بھلائی چاہتے تھے۔ اس میں دونوں کی نیت صحیح تھی اور کوئی بھی دوسرے کو دین سے خارج نہیں سمجھتا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ صحابہ کے مابین ہونے والے اختلافات اجتہادی تھے۔ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنت النبویہ میں فرمایا ہے کہ ان اختلافات میں دونوں مجتہد تھے اور ان کی خطا بھی قابل معافی ہے اور اجر کے مستحق ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ عادل، امانت دار اور سچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اس حدیث کے پیش نظر کسی بھی صحابی پر ایسے الزامات لگانا جو صحیح احادیث اور مستند تاریخ سے ثابت نہ ہوں ہمارے دین اور ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، لہذا ان پر ایسے الزامات لگانا نہ صرف گناہ ہے بلکہ صحابہ کی عظمت کے بھی منافی ہے۔ ان تمام دلائل اور حوالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سلمان ندوی صاحب کے دعوے بے بنیاد، غیر مستند اور گمراہ کن ہیں۔ ان کا مقصد صحابہ کرام کی عظمت کو مجروح کرنا ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت اور احترام کو ملحوظ رکھے اور ایسے جھوٹے اور گمراہ کن دعووں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پر چلنے اور ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔